السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اللہ پاک اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یقولو کہیں گے، مصطفیٰ بے وقوف لوگ، من الناسی لوگوں میں سے، ما ولاہم کہ کس چیز نے پھیر دیا، ہم انہیں، ان قبلتی قبلے سے، ہمن ان کے، التی جس پر، کانو علیہا وہ اب تک تھے۔ قل آپ فرما دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق والمغرب مشرق اور مغرب، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ مسلمانوں کا اور دیگر مذاہب کا جو قبلہ تھا پہلے، وہ بیت المقدس ہی تھا، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر تشریف لے گئے تھے اور آپ نے سارے انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی۔ وہ مسلمانوں کا قبلہ تھا اور مسلمان اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور یہ جو حکم ہے یہ مدینہ شریف میں نازل ہوا تھا، جب تک مسلمان مکہ میں رہے 13 سال، اور 13 سال تک ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی، ایون کہ نماز فرض ہو گئی معراج کی رات، تب بھی رخ جو تھا وہ بیت المقدس ہی تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ قبلہ جو میرے باپ دادا نے بنایا اور جس کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے دعا مانگی اور میرے لیے دعا مانگی، وہ قبلہ مجھے دے دیا جائے نماز پڑھنے کے لیے، میں اس کی طرف رخ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو اپنی زبان اقدس سے بیان نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اپنا رخ انور آسمان کی طرف پھیرا اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی، یعنی کہ یہ جو محب اور محبوب کے درمیان جو راز و نیاز کی بات ہوئی، بس یہ اللہ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ہی میں تھی۔ بس خواہش تھی، لیکن اس کے اوپر ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا۔ جب مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے تو بھی 16-17 ماہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، آگے ہم اس کی پوری ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بے وقوف لوگ اب کہیں گے، مسلمانوں کا اچھا والا قبلہ تھا، وہ اس کی طرف سے پھر کے اب دوسرے قبلے کی طرف کیوں آ گئے؟ یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بے وقوف فرمایا۔ قل آپ فرما دیجئے، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب۔ اگر کوئی مدینہ شریف گیا ہے آپ تو اس کو مسجد قبلتین سے سمجھ آ جائے گی کہ مشرق اور مغرب پر ذکر اللہ نے یہاں پہ کیوں فرمایا ہے، کیونکہ جب مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو ان کا رخ جو تھا وہ بالکل بیک پر تھا، اور جب مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا تو ان کا رخ بالکل اس کے اپوزٹ سمت پر تھا، یعنی کہ مشرق اور مغرب ہی لگا لیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے پیرالل آتی ہیں، ایک دوسرے کے مخالف آتی ہیں، تو اس طرح سے وہ سمت پر تھا، اور اللہ پاک نے مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ اس انداز سے بدل دیا۔ یہدی ہدایت فرماتا ہے، من یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ صراط مستقیم کا تو آپ کو مطلب پتہ چل گیا ہوگا نا، صراط مستقیم سے مراد ہے راستہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، راستہ محمدی، حضور کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، اور حضور کی محبت ہی صراط مستقیم ہے، حضور کا عشق، حضور کی اطاعت، حضور کی اتباع ہی صراط مستقیم ہے۔ اچھا، یہاں کچھ سوالوں کے جواب بھی تھے جو تبدیلی قبلہ سے اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ وہ یہ تھے کہ اگر مسلمانوں کا دین الگ ہے، مسلمانوں کے نبی ایک الگ نسل ابراہیم سے الگ سے تشریف لا رہے ہیں، اگر یہ سب کچھ الگ ہے تو پھر قبلہ ہمارا کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ اور اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں، جو حضور چاہیں گے وہی قبلہ ہوگا، تو حضور نے تو اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف کیا ہوا تھا، وہ جو قبلہ اول جو آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا، تعمیر فرمایا، اور اس کے بعد تفنع میں اس کی عمارت جو تھی وہ منہدم ہو چکی تھی، اس کے بعد اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ سے تعمیر فرمایا، اور اب وہ تا قیامت عبدالآباد تک آباد رہے گا۔ اور نیچے خانہ خدا ہے، خانہ کعبہ ہے، اور اوپر بیت معمور ہے،
جو فرشتوں کا عبادت خانہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان اللہ پاک کے انوار و تجلیات ہیں، جس کی وجہ سے کوئی ان کے درمیان سے گزر نہیں سکتا، نہ کوئی پرندہ، نہ کسی ایئر لائن کا جہاز، نہ کوئی بادل، نہ بارش، نہ کچھ بھی۔ طواف کی جگہ ہے، یعنی کہ جہاں طواف ہوتا ہے، تو آل سعود نے سسٹم بنا دیا ہوا ہے کہ اس کو کور کر دیتے ہیں کہ زائرین دھوپ میں طواف کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے کور کرنے کا بھی سوچا ہے تو چھتری کا جو انداز ہے وہ بھی اس انداز سے رکھا گیا ہے کہ جو سارے سائڈیں بھر دے گی لیکن خانہ خدا کے اوپر نہیں آئے گی، اور یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اللہ کی طرف سے سچ ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں بنایا، امتم وسطن، ایک درمیانی امت، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو جائے رسول، علیکم شہیدا، تم پر گواہ، وَمَا جَعَلْنَا، اور ہم نے نہیں بنایا، القبلۃ، اس قبلے کو، التی کنت علیہا، جس پر آپ ہیں، الا مگر، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من یتبع، کون پیروی کرتا ہے، الرسول، رسول کریم کی، ممن ینقلب، اور کون پھرتا ہے، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل، وَإِنْ كَانَتْ، اور بے شک یہ، لَكَبِيرَةً، بھاری ہے، إِلَّا مگر، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، حد اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لِيُضِيعَ ایمانکم، کہ ضائع کرے تمہارے ایمانوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف الرحیم، بہت بخشنے والا، بہت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب تبدیل قبلہ کے پیچھے کیا محرکات تھے اور اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں، وہ اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ ہماری امت کو، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیانی امت بنایا۔ درمیانی امت وہ ہوتی ہے جس میں نیکیاں اور گناہ برابر ہوتے ہیں، اور یہ کسی بھی چیز میں ایکسٹریم میں نہیں چلے جاتے، جیسے کہ پچھلے انبیاء کرام میں بعض ان کے لوگ ایسے تھے جو عبادات میں، اطاعت میں اتنے ایکسٹریم پہ چلے گئے تھے کہ وہ راہب اور پادری اور اس سے بھی آگے آگے چلے گئے، اور بعض اتنے جوہر میں رہے، اتنے زیادہ اپنے نبیوں کی نافرمانی میں رہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ ان کو ماننے سے ہی انکار کر دیا، ان کا جھٹلا دیا، اور بعض اتنے افراط و تفرید کا شکار ہو گئے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو رشتہ ہی جوڑ دیا اللہ سے، اور فرشتوں کا رشتہ اللہ سے جوڑ دیا۔ یعنی کہ ہر امت نے ہر چیز کو ایکسٹریم پہ جا کے پوری انٹینسٹی کے ساتھ پیش کی، لیکن اسلام اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے، اس لحاظ سے بہتر ثابت ہوئی کہ یہ وسط ہیں، درمیانی ہیں، یہ ہر کام کرتی ہیں ایک محتاط اندازے سے، اور یہ بات سچ ہے، جو اللہ پاک نے فرمایا وہ بالکل سچ ہے۔ ہم سارے ہی ایسے ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں ہم درمیانہ ہی کر لیتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز کو بہت زیادہ خلوص نیت سے یا بہت زیادہ عاجزی اور انکساری سے ادا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور اسی طرح کسی بھی چیز میں ہم حد سے نہیں بڑھتے، نافرمانی اور گناہوں میں وہ بھی ایک دائرے کے اندر رہ کے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے بس اتنا کرتے ہیں۔ اور اس درمیانی امت نے کرنا کیا ہے کل قیامت والے دن؟ اللہ تعالیٰ فرمانے، میں نے آپ کو درمیانہ رکھا اس لیے تاکہ کل قیامت کے دن آپ لوگوں پر گواہی دیں۔ ہم گواہی کیسے دیں گے کہ ہمارے قرآن میں 25 انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے واقعات موجود ہیں۔ کل قیامت والے دن جب ہماری ان امتوں سے ملاقات ہوگی اور وہ اس بات کو جھٹلانے کی کوشش کریں گے کہ ایسا نہیں ہوا تھا، ایسا نہیں ہوا تھا، تو امت محمدیہ نے جو قرآن پڑھا ہوا ہوگا وہ اس کے مطابق گواہی دیں گے کہ مولا ہم نے پڑھا ہے اپنے قرآن میں۔ جنہوں نے پڑھا ہوگا، میں دوبارہ اس بات پہ فوکس کر رہی ہوں، وہ لوگ گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ مولا کہ ہم نے پڑھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس امت نے یہ کام کیا ہے، اور وہ گواہی دیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہی دیں گے، یعنی کہ حضور کی امت پر حضور گواہی دیں گے۔ اب دیکھیں، کہنے والے تو یہ کہہ جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اور آپ اپنی قبر انور میں ہیں، 1450 سال گزر گئے ہیں، تو انہیں کیا پتا۔ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اب ہمارے اعمال تو اس ٹائم ہو رہے ہیں نا، ہم تو اس ٹائم حضور کی امت ہیں، جب حضور دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے ظاہری طور پر، ہم تو تب پیدا ہوئے تھے، تو اب ہمارے اعمال ہوں گے تو حضور کیسے ہم پر گواہ ہوں گے؟
ایسے ہی گواہ ہوں گے کہ ہمارے اعمال ہر جمعرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور ہمارے درود شریف، ہمارے علاقے اور محلے کا نام، اور ہماری جتنی بھی ہم نے سارے ہفتے میں کام کیے ہوئے ہوتے ہیں، پہلے حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں پھر اوپر جاتے ہیں، اور یہ جمعرات کی رات کو ہوتا ہے۔ تو حضور ہم پر اس بات سے گواہی دیں گے کہ میرے پاس ان کے اعمال ہے۔ ایک حکمت یہ تھی خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی، اور ایک حکمت یہ تھی وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، ہم نے یہ قبلہ اس لیے بنایا جس پر آپ اس ٹائم ہیں، تاکہ میں جان لوں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھرتا ہے۔ کیونکہ جو منافقین تھے نا، وہ بڑے مزے سے نمازیں پڑھ رہے تھے اس حضور کے پیچھے کہ قبلہ تو ہمارا ہی ہے نا، چلے جدھر بھی کر کے وہ نماز ہو رہی ہے قبلہ تو ہمارا ہی ہے نا، اس لیے بھی پڑھ رہے تھے۔ لیکن جب نماز کے دوران قبلہ پھرا نا، تو وہ جنہوں نے دو دو رکعتیں پہلے پڑھی ہوئی تھی نا، انہوں نے پیچھے سے ہی اپنا بوریا بستر گول کیا اور نکل آئے کہ ہم نے تو ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی۔ یہ لوگ اب تک چھپے ہوئے تھے، لیکن تحویل قبلہ نے ان کا راز کھول دیا کہ ان کا پول کھل گیا، اور یہ ممن ینقلب علی عقبیہ، کون پھرتا ہے اپنے الٹے پاؤں، تو پتہ چل گیا کہ قبلہ بدل گیا ہے اور کون مسلمان ہے اور کون منافق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ حکم بھاری بہت ہے، مشکل بہت تھا، لیکن ان کے لیے بھاری نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ آپ دیکھیں نماز ہو رہی ہے، میں آپ کو دوبارہ ساری ڈیٹیل بتاؤں گی، نماز ہو رہی ہے، ہوتی ہوئی نماز کے اندر قبلہ بدل جائے تو بہت سارے لوگ پریشان ہوں گے کہ یہ کیوں بدل گیا ہے، کیسے ہم اب اپنا ایک سیٹ اپ کو چینج کر لیں۔ میں نے تو ادھر ہی منہ کر کے پوری کرنی ہے، لیکن صحابہ کی تو کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، بس صحابہ کی تو نماز حضور ہی تھی، حضور جدھر پھرتے تھے وہ ادھر ہی پھرتے چلے جاتے تھے، ان کا تو رخ ہی حضور کا طرف تھا۔ حضور نے رخ پھیرا، سب نے رخ پھیر لیا، کس نے دیکھا ہی نہیں کہ قبلہ کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں، بس رخ یار کو دیکھتے گئے اور اپنی نمازیں ان کے اوپر لٹاتے گئے۔ اب ایک اعتراض یہ بنا کہ جن لوگوں نے 16-17 ماہ نماز فرض ہو جانے کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، ان کی نمازوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہارے ایمان ضائع کرے، یعنی کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا، اس نے تب ادھر قبلے کی طرف رخ کا حکم دیا تھا کہ سب نے اس رخ کی پیروی کی، اب ادھر رخ ہو گیا ہے تو اب ادھر کی پیروی کریں گے۔ اللہ نے ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کیا، اللہ نے آپ کی بھی اس طرف منہ کی ہوئی نمازوں کو ضائع نہیں کیا۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اعمال کو ضائع کرے، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبا، آپ کا منہ کرنا، وجہ کا، آپ کا چہرہ، فی السماء، آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو ہم ضرور پھیر دیں گے، قبلتاً، اس قبلے کو، ترداہا، جسے آپ پسند کرتے ہیں، فولی، بس آپ پھیر لیجئے، وجہ کا، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرامی، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں آپ ہو، فولو، بس پھیر لیا کرو، وجوہکم، اپنا چہرہ، شطرہ، اسی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتابہ، جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، وہ ضرور جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ حکم حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ، بے خبر، عَمَّا يَعْمَلُونَ، ان اعمال سے جو وہ کرتے۔ حضور نے آسمان کی طرف اپنا رخ اٹھایا اور نیچے کر لی، اپنی زبان اقدس سے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مولا یہ رخ پھیر دے، بس اپنا چہرہ اٹھا لیا، مولا میری بات سن لے، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اس کا قبلہ کو ہمارا کعبہ بنا دے۔ تو آپ نے ایسا 9 بار فرمایا تھا، یعنی کہ اپنا رخ 9 بار آسمان کی طرف اٹھایا تھا، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم نے 9 آیات میں اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف موڑ لیں۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت تھا، اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء میں مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ مسجد نبوی میں نماز نہیں ہو رہی تھی، یہ مسجد بنی سلمہ میں ہو رہی تھی، جو کہ تھوڑے فاصلے پر ہے، پیدل نہیں جا سکتے، گاڑیوں پہ ہی جا سکتے۔ جب 2 رکعتیں آپ نے ادا فرما لی تو نماز کے دوران یہ آیت نازل ہو گئی، قد نرا، پوری آیت، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ تک،
یہ نازل ہوئی تو 2 رکعتیں پڑھی جا چکی تھی. اب میں آپ کو ابھی سمجھا چکی ہوں نا کہ جو رخ تھا مشرق اور مغرب کی طرف تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. تو جب نماز کے اندر حکم ہوا تو اگر آپ اپنا رخ پھیر لیتے بیت اللہ کی طرف تو لا محالہ وہ مقتدی جو ہوتے وہ آگے آ جاتے اور امام پیچھے رہ جاتا. اب ایسا ہو تو نہیں سکتا نا. نماز اگر باجماعت ہو رہی ہو تو اس چیز کے اوپر یہ لازمی آرڈر ہے کہ مقتدی جو ہوگا وہ پیچھے ہوگا اور امام آگے ہوگا. تو جب ایسا ہو گیا تو مقتدی آگے ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 2 رکعتیں ادا فرمائی اور 2 رکعت کے بعد آپ نے اپنا مصلی چھوڑ دیا اور سارے نمازیوں کو آپ نے کراس کیا سائڈوں سے کراس کرتے کرتے آپ سارے نمازیوں کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے ایک طرح سے. اور وہاں پہ آ کے آپ نے باقی کی 2 رکعتیں پڑھائیں اور سارے نمازیوں نے اپنا رخ جو ہے وہ حضور کے پیچھے فرما دیا. اور اس طرح جو سب سے آخری صف والے تھے وہ پہلی صف بن گئے اور سب سے پہلی صف والے سب سے آخر میں چلے گئے. یعنی کہ حضور نے شفقت فرمائی کہ بعد والوں کو بھی اپنی قربت عطا فرمائی اور اپنی قریب ترین جگہ دی اور حضور نے ان کو نماز پڑھائی. اور اس طرح سے جب یہ ہوا تو ایسا ہوتا ہے کہ مسجدوں کے باہر حفاظت کے لیے کچھ لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. جب وہ لوگ وہاں موجود تھے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 رکعتیں جو ہیں وہ ادھر کو منہ کر کے پڑی گئی ہیں اور 2 رکعتیں ادھر کو منہ کر کے پڑی گئی ہیں. تو وہ بھاگ نکلے اور بھاگتے ہوئے انہوں نے مدینہ کی ساری مسجدوں میں جہاں جہاں جماعت ہو رہی تھی اعلان کر دیا کہ دوستوں اپنا رخ پھیر لو قبلہ. جب یہ ہو گیا قبلہ چینج ہو گیا کہنے والوں کے ذہن میں اور سننے والوں کے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ ایسی کیا مجبوری تھی کہ نماز کے اندر ہی قبلہ بدلا، بعد میں بھی بدلا جا سکتا تھا. یا اگر یہاں پہ مسجد بنی سلمہ میں چینج ہو گیا تو باقی مسجدوں میں دوڑ دوڑ کے بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ قبلہ بدل گیا ہے. بلکہ اسی مسجد پہ رکھا جاتا بعد میں بتا دیتے کہ عصر کے وقت جو ہے نا نماز ادھر کو منہ کر کے پڑھی جائے. لیکن یہ ساری باتیں عشق ہیں، ان کی ڈیفینیشنز نہیں ہیں. محبوب نے جدھر رخ کر لیا ہے بس ہمارا بھی رخ ادھر چلا گیا. جو محبوب سوچ رہا ہے ہم بھی وہی سوچ رہے ہیں، جو محبوب کھا رہا ہے ہم بھی وہی کھا. یعنی کہ ہمیں عشق کا مفہوم اور جو سارا سلیقہ ہے اور سارا طریقہ ہے نا وہ یہیں سے ملتا ہے کہ حضور نے رخ بدل لیا ہے. اب ہم چاہے جس مرضی مسجد میں ہوں ہم نے بھی اپنا رخ بدل لینا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسجد میں بنی سلمہ میں نماز کو بدلنے کی وجہ سے اس کا نام مسجد قبلہ تین ہو گیا. اور قبلہ تین ہونے کی وجہ سے ابھی بھی یعنی کہ بیت المقدس کا محراب بھی ابھی وہاں موجود ہے. انہوں نے ایک نشانی کے طور پہ رکھا ہوا ہے لیکن اس کو کھڑکی کی شیپ دے دی ہے اور زمین سے اٹھا دیا ہے. یعنی کہ زمین سے اٹھا کے نا اس کو ایک اونچا کر کے تھوڑی سی کھڑکی کی شیپ دے دی. اوپر سے وہ محراب ابھی تک موجود ہے ویسے نشانی کے طور پہ کہ یہ بیت المقدس اس طرف تھی اور یہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ اس طرف. تو یہاں سے ہمیں آرڈر مل گیا کہ آج سے ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے. اور اس میں حکمتیں یہ تھی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سیکھیں، ان کی اطاعت کرنا سیکھیں، ان کی فرما برداری سیکھیں. جدھر ان کا رخ ہے ہمارے بھی رخ انہی کی طرف ہو جائے.